اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آج آپ کو چھٹی جماعت میں اردو پڑھانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے چغلی کھانے والا۔ تو پیج نمبر 66 پر ہے چھٹی جماعت کے لیے، اور جو میں نے الفاظ لکھے ہیں یہ اپنی کاپی پر پیارے بچوں یاد کرنا اور لکھنا بھی۔ آج ہم ذرا اپنی کتاب پر نظر رکھیں اور میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا، اسے چغلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چغلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہوگا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا ہے، وقت گزرتا ہے اور کسان کو یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا پیارے بچوں، جس کو چغل کھانے کی اب بہت بری عادت تھی۔ چغلی نہ کھا لیتا تو اسے اپنا سکون ہی پیش نہ آتا تھا۔ تو اب اسے گاؤں میں کوئی نوکر رکھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ آخر بھوک تنگ آ کر اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے گاؤں میں جا پہنچا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا لیکن روٹی کپڑا اور کھانا وغیرہ لے گا، اور 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھائے گا اور اسے چغلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ ان 6 مہینوں میں وقت گزر کر کسان کو یہ شرط بھول گیا۔ چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر 6 ماہ گزر گیا۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور اس کے پاس گیا اور بڑے ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور وہ گھر کی اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ چغل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑے ہمدرد ہونے کے ناطے اسے کہنے لگا۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی صبح کے لیے، تب تک کے لیے خدا۔